اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ جو سورہ ہے اس کا نام سورۃ اللہب ہے، اور اس پورے سورہ میں صرف دو لوگوں کا ذکر ہے، ابو لہب کا ذکر ہے اور اس کی بیوی کا ذکر ہے۔ اور اس کی تفسیر اور ان آیات کی توضیح میں جانے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتاب رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اس سے پہلے جتنی زبانیں دنیا میں ہیں یا آئی ہیں، اگر ان زبانوں کا ماضی 300 سال پہلے چلے جائیے تو 300 سال پہلے کی جو زبان ہے اور اس کے جو مضامین ہیں یا اس کے جو موضوعات ہیں، اس کے جو مباحث ہیں، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہ لسانیات کے لوگ کہتے ہیں، لنگوسٹک کے لوگ کہتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان کبھی باسی ہو جائے، اس کی جو فریشنس ہے زبان کی، جو اس کے اندر قوت تفہیم ہے، وہ کبھی ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے جس طریقے سے قرآن سمجھا جاتا تھا، اسی طریقے سے آج بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اگر اس طریقے کی کوئی بات ہوتی تو 1500 سال کا یہ واقعہ، جس واقعے کا تعلق ابو لہب سے ہے اور اس کی بیوی سے ہے، نہ بیان کیا جاتا۔ گویا یہ واقعہ، یہ سورہ اور یہ کتاب الہی رہتی دنیا تک کے لیے اس کی افادیت، اس کی منفعت کبھی ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ابو لہب کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا، ان کی تحریک کا اور ان کی رسالت کا سخت و مخالف تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کا ناطقہ بند کر دیا جائے۔ اور ابو لہب کی جو ایکٹیویٹیز تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے سلسلے میں، ان ایکٹیویٹیز میں اس کی بیوی بھی پوری طریقے سے شامل تھی۔ اور ابو لہب کے بارے میں یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ابو لہب خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا، اور اس زمانے میں خانہ کعبہ کا جو کلید بردار ہوتا تھا، آپ یوں جانیے کہ جس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ صاحب، ان کی جس طریقے سے ویلیو ہے، ان کا جو پوری دنیا میں ایک ایکسیپٹڈ وقار ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں جس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کلید ہوتی تھی، پورا عرب، پورا وہ علاقہ، سارے جو قبائل تھے عرب کے، وہ اسی طریقے کا ویٹیج کرتے تھے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جو خانہ کعبہ کا کلید بردار ہوتا تھا، اس کا جو مقام و مرتبہ تھا، وہ بالکل امریکن پریزیڈنٹ جیسا تھا، سمجھا آپ نے؟ اور اس کی جو بیوی تھی،
جس یعنی ابو لہب کی جو بیوی تھی جس کا نام ام جمیل تھا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو خاتون اول کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس عہد کی، اس زمانے کی اس کی بیوی جو ہے خاتون اول تھی. یہ بات پیش نظر رہے. تو چونکہ ابو لہب بہت متکبر تھا، طاقتور تھا، خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا، اسے ہر طریقے کی اسے عزت، مرتبت اور منزلت حاصل تھی، تو وہ پوری طریقے سے ڈٹا ہوا تھا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو روک دیا جائے اور ان کی رسالت کے سلسلے کو بالکل سے اس پر قدغن لگا دی جائے. تو اس کے اس استکبار کے سلسلے میں، اس کی اس قوت کے سلسلے میں، اس کی رسالت کے تئیں عداوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تبت ادا ابی لہب و تب. لیکن اس سورہ اور اس آیت کے پڑھنے سے پہلے، اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ بے شمار مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو لہب کے لیے ایک بددعا تھی. تو یہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کسی کے لیے بددعا کرتے ہی نہیں تھے. بہرکیف وہ تو ایک الگ سا موضوع ہے، لیکن اس پوری سورہ کا تعلق کسی بددعا سے نہیں ہے کہ ابو لہب کے اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقے کی بددعا کی ہو، اس کے لیے غلط کلمات انہوں نے استعمال کیے ہوں. کہتے ہیں کہ چونکہ مفسرین نے اس کے انداز کو سمجھا نہیں ہے. اگر ان کے سامنے کلام عرب ہوتا، عرب کے اشعار ہوتے، تو تبت ادا کا مفہوم کیا ہے وہاں تک پہنچنے میں بہت ہی آسانی ہوتی. دیکھیے یہاں صرف اتنی سی بات کہی گئی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. یہاں بتانا یہ ہوتا ہے جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ پیر بہت مضبوط ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں اردو میں کہ فلاں بے دست و پا ہو گیا. جب کسی کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، جب کسی کی وزارت ختم ہو جاتی ہے، جب کسی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بے دست و پا ہو گئے، یہی تو کہتے ہیں. تو چونکہ ابو لہب بہت ہی طاقتور تھا اپنے ہاتھ کے لحاظ سے، اپنے پیر کے لحاظ سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے رسول کو بھیجا تھا اور ان کو جو رسالت تھی، دھیرے دھیرے ان کی رسالت بڑھتی گئی، اور بڑھتے بڑھتے ایک دن ایسا آیا کہ جس خانہ کعبہ کا وہ کلید بردار تھا، وہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. تو گویا اسی کو بتانا یہ ہے کہ ابو لہب کے حوالے سے آپ آگے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابو لہب اور عربوں کی جو قوت و طاقت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی جو ہر طریقے سے تدابیر اور تراکیب کرتے تھے، ان تدابیر کو، ان تراکیب کو اللہ تعالیٰ نے بالکل معدوم قرار دیا، بالکل ناکام قرار دیا. اور پھر یہ کہا گیا کہ ابو لہب کا اور سارے عربوں کا جو زور تھا، جو قوت تھی، وہ پوری طریقے سے ٹوٹ گئی، تہس نہس اس کو اللہ نے کر دیا. اسی لحاظ سے تبت ادا ابی لہب استعمال ہوا ہے. اور یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ ابو لہب کا نام اصلاً عبد العزہ تھا. اور اس کا ابو لہب نام کیوں تھا؟ ابو لہب چونکہ بہت ہی حسین، بہت ہی جمیل اور بہت ہی خوبرو تھا، تو اس کی خوبروئی کو دیکھتے ہوئے، اس کے جمال اور اس کے حسن کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اس کو ابو لہب کہنا شروع کر دیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، معصوم سے ہوتا ہے، چند مہینوں کا، 2-3 سالوں کا ہوتا ہے، تو اس کے گال پر ہلکی سی سرخی ہوتی ہے، ریڈنس ہوتی ہے.
تو چونکہ ابو لہب آخر تک اس کے گال پر، اس کے رخسار پر ہلکی سی ریڈنس تھی، یعنی اس کا حسن آخر تک باقی رہا، اس لحاظ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. یہ بات پیش نظر رہے. تو وہ ابو لہب، یہاں اصل قرآن نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے کہ وہ ابو لہب جس کے رخسار پر سرخی تھی، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم کے دن اسی سرخ آگ میں ڈالا جائے گا. یہ خاص طور سے یہاں یہ پوائنٹ رہنا چاہیے، نقطہ. اور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ابو لہب بے دست و پا ہوا، وہ تبا اور ہلاک ہوا. ہلاک ہونے کا مطلب ایک پورے طریقے سے وہ اس کا زور ٹوٹ گیا. آپ نے جیسے کہتے ہیں، جیسے آپ سمندر میں پانی چڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد گھٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ پانی اتر گیا، کہتے ہیں کہ پانی اتر گیا. تو جس طریقے سے سمندر کے چڑھتے ہوئے پانی کی طرح اس کے اندر زور تھا، ایک طاقت تھی، اس پانی کو اللہ نے بالکل نیچے اتار دیا. اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کی سربراہی کو، اس کی ریاست کو، اس کی اقتدار کو بالکل اللہ تعالیٰ نے توڑ کر رکھ دیا. یعنی کہتے ہیں کہ جو بڑا اکڑتا تھا، بہت ہی اینٹتا تھا، اللہ نے اس کی اکڑ کو، اس کی اینٹ کو پوری طریقے سے ختم کر دیا. اور پھر یہ بتانا چاہتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ، ما اغنا عنہ مالہ. یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے چونکہ وہ خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا اور خانہ کعبہ پر بہت سارے سونے آتے تھے، چاندی چڑھائی جاتی تھی، دراہیم و دنانیر چڑھائے جاتے تھے. تو ابو لہب کے بارے میں آتا ہے، ظاہر کی یہ سب چیزیں تو خانہ کعبہ کی پونجی ہے، اس کے بینک میں یہ سب چیزیں جمع ہونی چاہیے، اس کے بیلنس میں جانی چاہیے، لیکن وہ اس میں سے چوری کرتا تھا. تو بہت مالدار ہو گیا تھا. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو دنیا بھر کی اس کے پاس دولت تھی، دنیا بھر کی جو اس کے پاس درہم و دینار تھے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کی تباہی آئی، جب اللہ کا عتاب آیا، جب اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا، تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے کام نہ آ سکیں. یہ احادیث میں آتا ہے کہ اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی اور اسی بیماری میں وہ ہلاک ہو گیا تھا، اور اس کے پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے تھے. کہتے ہیں کہ جب وہ ہلاک ہوا تو کوئی اس کو چھونے تک نہیں آیا، اور 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی. پھر اس کے گھر کے لوگوں نے کسی طریقے سے ڈنڈے سے یہ کر کے وہ کر کے لے جا کے مٹی ڈال دیا، پتھر ڈال دیا. صرف اتنی سی بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مستکبر ہو، متکبر ہو، غرور کرتا ہو، اینٹتا ہوا ہو، رسالت کو چیلنج کرتا ہو، حق کے سامنے آتا ہو، حق کو دبانا چاہتا ہو، تو ایسے لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے جس طرح کہ اس نے ابو لہب کیا. بیسک بات بتانی یہی ہے. وما کسب. اور آگے ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس نے دنیا بھر کی عزت کمائی تھی، ادھر تو مال کے کمانے کی بات کہی گئی، پھر یہ بات کہی گئی کہ دنیا بھر کی جو اس نے عزت کمائی تھی، اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، صاحب اقتدار اس کے سامنے جھکتے تھے. لیکن جب اللہ کا عتاب نازل ہوا، اللہ نے جب اس کی نکیل پکڑ لی، تو کہتے ہیں کہ پھر نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا، نہ تو اس کا اقتدار اس کے کام آیا. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، صرف اتنی سی بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی متکبر ہے، کوئی اپنی طاقت پر اینٹتا ہے، کوئی اپنے قبیلے پر اتراتا ہے، کوئی اپنے بچوں پر نازا ہے، تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسے ہوش و حواس میں رہنا چاہیے. یہ ہم نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جب ابو لہب جیسے طاقتور اور کہتے ہیں قوت والے شخص کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، تو اس میں سبق ہے متکبرین کے لیے، اس میں سبق ہے مستکبرین کے لیے، اس میں سبق ہے غرور کرنے والوں کے لیے
کہ جو شخص غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو اسی طریقے سے توڑ دیتا ہے، اس کو اسی طریقے سے تہس نہس کر دیتا ہے جس طریقے سے ابو لہب کو اس نے تہس و نہس کر دیا۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ یہ تو دنیا کا حال ہے کہ اللہ نے دنیا میں اس کا اقتدار چھین لیا، اللہ نے دنیا میں اس کی ریاست کو چھین لیا، اس کی طاقت کو نیست و نابود کر دیا اور بالکل بے دست و پا بنا کر اسے رکھ دیا، اور اس کو ایسی بیماری دے کر اس کو تباہ ہلاک کر دیا، اور بڑے بدترین طریقے سے اس کی تجہیز و تکفین ہوئی، جیسا کہ احادیث میں ہے اور تفاسیر میں موجود ہے۔ لیکن یہیں تک معاملہ بس نہیں ہوگا، یہ تو عارضی فیصلہ ہے، یہ تو عارضی عذاب ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان قریب ہم اس کو ایک ایسی آگ میں ڈالیں گے، اور سیصلہ ڈالنے کے معنی میں نہیں آتا ہے بلکہ چھونکنے کے معنی میں آتا ہے۔ اگر آپ نے کول انجن دیکھا ہوگا، اب بھی چلتا ہے اور آپ کے علاقے میں چلتا ہوگا، یہیں چلتا ہے، کول انجن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے کوئلے کو جھونکتا ہے، دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے اس آگ میں، اس الاؤ میں، اس لہکتی ہوئی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ میں اللہ تعالیٰ ابو لہب کو اٹھا کر جھونک دے، اور کہتے ہیں کہ جس کے شعلے ذات لہبن آسمان سے باتیں کریں گے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے جیسے وہ ابو لہب تھا، کہتے ہیں کہ سرخی تھی، اسی طریقے سے آگ کی سرخیوں کو اللہ تعالیٰ اس کو صفر کر دے گا۔ ایک تو بات ابو لہب کی ہوئی، میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں صرف دو لوگوں کا ذکر ہے، ابو لہب کا ذکر ہے اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، اور ابو لہب کا جس طریقے سے حشر اس دنیا میں ہوا اور جس طریقے سے آخرت میں قیامت کے دن یوم المیزان جس کو کہا گیا ہے، اس دن جس طریقے کا اس کا حشر ہوا وہ بیان کیا گیا۔ اب اس کی بیوی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور بیوی کے بارے میں اس لیے بتایا جا رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ فرعون تھا لیکن اس کی بیوی نیک تھی، نیک تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن جس طریقے سے ساری غلط ایکٹیویٹیز ابو لہب کی تھی، اسی طریقے سے ان ایکٹیویٹیز میں اللہ کے رسول کی ان مخالفت میں، اس عداوت میں پورے طریقے سے اس کی بیوی ام جمیل شامل تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی جو بیوی ہے اس کا حشر ہم کس طریقے سے کریں گے؟ حمالۃ الحطب، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بیوی، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتی تھی اور اس کو زیورات کے پہننے کا بڑا شوق تھا، سمجھا آپ نے؟ تو ابو لہب جو وہاں سیم و زر چڑھائے جاتے تھے خانہ کعبہ پر، اس میں سے چوری کرتا تھا، اور چوری کر کے طرح طرح کے زیورات اپنی بیوی کے لیے بناتا تھا۔ یعنی اس کی بیوی خوب اچھے کپڑے پہنتی تھی، زیورات طرح طرح کے پہنتی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے قیامت کے روز اسے ہم شعلوں والی آگ میں اٹھا کے پھینک دیں گے، جھونک دیں گے، اسی طریقے سے اس کی بیوی جو اینٹتی تھی زیورات پہن کر، اس کی بیوی جو مٹک مٹک کے چلتی تھی اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کر، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کو ہم حمالۃ الحطب بنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عورتیں غریب ہوتی ہیں، غریب گھرانے کی ہوتی ہیں، جن کے گھروں میں گیس نہیں ہے، جو لکڑی مارکیٹ سے خرید نہیں سکتی ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ دن بھر وہ چوری کرتی ہیں، لکڑیوں کو توڑتی رہتی ہیں پیڑوں سے، اور لوگ ڈانٹتے کیا کر رہی ہو، یعنی بہت بدتمیزی سے، بہت ہی تہذیبی سے اس عورت سے پیش آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ابو لہب کی جو بیوی، جو ایک طریقے سے خاتون اول تھی، اس خاتون اول کا اللہ تعالی یوم الحشر میں یہ حال بنائیں گے، اس کی یہ درگت کریں گے کہ جس طریقے سے یہ عورتیں لکڑیاں چننے والی ہیں، جو لکڑیاں چنتی ہیں اور گٹھر بنا کے اپنے سر پر رکھتی ہیں، اسی طریقے سے لکڑیاں چنیں گی، اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھر ہوگا،
یعنی صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سارا وقار، وہ ساری عزت جو اسے اس دنیا میں حاصل تھی، ہم اسی طریقے سے اس کو وہاں پر رسوا کریں گے، اس کو ذلیل و خوار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، یعنی اور اس کے بعد یہ کہہ رہے فی جیدہا حبل من مسد۔ جناب دیکھیے، یہ بات واضح کرنے کی ہے کہ قرآن کے جو مفردات ہیں، قرآنک جو ورڈ ہیں، اگر قرآنک ورڈ کے مفہوم کو آپ نہیں پکڑیں گے تو آیت کا مفہوم آپ کے ہاتھ سے پھسل جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ سمجھا؟ یہ خاص طور سے پیش نظر ہے۔ اب جیسے آپ عربی کے طالب علم ہے، گردن کے لیے کئی لفظ آتا ہے، عنق کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن کوئی آپ سے سوال کر دے کہ عنق نہیں نہ آ کر یہاں جیت کیوں آیا ہے، کوئی وجہ ہوگی اس کی نا۔ رقبہ بھی گردن کو کہتے ہیں، فک و رقبت قرآن میں آیا ہوا ہے، رقبہ ہے، عنق ہے، جید ہے، لیکن یہاں جید ہی کیوں آیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی سوال کر دے تو اس لیے آیا ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بھی حسین تھی، وہ بھی خوبصورت تھی۔ اگر کوئی خوبصورت عورت ہو، اگر آپ اردو کے افسانہ پڑھتے ہوں تو اردو کے افسانوں میں افسانہ نگار یہ لفظ خاص طور سے استعمال کرتے ہیں کہ اس کی گردن سراہی جیسی ہے۔ اگر گردن بیٹھی ہوئی ہو تو جب عورتیں دیکھنے جاتی ہیں، کسی لڑکی کو پسند کرنے جاتی ہیں، سب تو ٹھیک ہے لیکن گردن بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو ابو لہب کی بیوی کی جو گردن تھی، جیت کا مفہوم یہ ہے کہ سراہی جیسی تھی، بالکل سراہی جیسی تھی، بیٹھی نہیں تھی۔ سمجھا آپ نے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ فرعون کی بیوی اپنی سراہی جیسی گردن میں جو نیکلس پہنتی تھی، نیکلس جانتے ہیں نا، نیکلس جو پہنتی تھی، جو زیورات ڈالتی تھی طرح طرح کے، اور خوب پہنتی تھی، خوب مٹک مٹک کے چلتی تھی۔ سمجھا آپ نے؟ لیکن جب میدان حشر ہوگا، جب قیامت کا دن آئے گا، تو اس کی اس سراہی جیسی گردن میں نیکلس کے بجائے، زیورات کے بجائے ہم کیا ڈال دیں گے؟ ایک رسی ڈال دیں گے، حبلن۔ ہم رسی کو کہتے ہیں نیکلس نہیں ہوگا، اب رسی ڈالی جائے گی، اب رسی ڈالی جائے گی۔ لیکن جناب رسی بھی کیسی ڈالی جائے گی؟ آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں رسیاں ٹنگی رہتی ہیں، آپ کی جان سیٹ میں مظفر نگر میں بہت ٹنگتی ہوگی وہاں پر، وہ اس لیے کہ پلاسٹک کی رسیاں آتی ہیں، بڑی خوبصورت ہوتی کہ نہیں؟ بڑی خوبصورت ہوتی، دل چاہتا کہ خرید لے، ہے کہ نہیں؟ رنگ برنگ کی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے کہ ہم جو رسی ڈالیں گے نا، وہ رنگ برنگ کی نہیں ہوگی، بڑی موٹی سی ہوگی اور بھدی ہوگی۔ اچھا، زیورات کے بارے میں آپ سن لیجئے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ سنار کی 100 اور لوہار کی 1، تو جو زیورات ہوتے ہیں بڑی نزاکت سے بنتے ہیں۔ بھائی لوہا تھوڑی نہیں ہو بھائی، سونا بھائی بڑی نزاکت سے بنتا ہے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی سراہی جیسی گردن میں جو بہت نازک سا، بہت ہی خوبصورت سا جو نیکلس پہنتی تھی، اس نیکلس کے عوض ہم اس کی گردن میں رسی ڈالیں گے، اور رسی بھی ایسی ہوگی جو انتہائی بھدی ہوگی، جو انتہائی موٹی ہوگی، جو انتہائی مضبوط ہوگی، اور پھر وہ گھسیٹی جائے گی، پھر وہ گھسیٹی جائے گی۔ یعنی آپ نے دیکھا شروع میں کہ ابو لہب کی طاقت کو کس طریقے سے قرآن نے ختم کرنے کی بات بتائی ہے، کس طریقے سے اللہ نے اس کی پورے وجود کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا، اس کے اقتدار کو ختم کر دیا، اس کے قوت اور وقار کو ختم کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ متکبر تھا، وہ غرور تھا۔ اور قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ بڑائی اور کبریائی اگر کسی کو زیب دیتی ہے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی ہے۔ تو وہ چونکہ کبریائی کو پکڑے ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ بات بات پر کبر و غرور کا اظہار کرتا تھا، تو قرآن نے اس کے کبر و غرور کو اٹھا کے توڑ دیا، ختم کر دیا، اس کی جیسے کہ کہتے ہیں کہ گردن کو مروڑ دیا، گردن کو مروڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اور اسی طریقے سے اس کی بیوی جو اینٹتی تھی، ارے بھائی اب دیکھیے یونیورسٹی کی خواتین ہیں،
وہ چاہتے ہیں ہمارے شوہر پروفیسر ہو جائے. چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں کہ چاہے پروفیسر ہو کر حکم چلائیں؟ اس بیچارے جو پیون ہے، جو یہ ہے وہ ہے. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم ایسی بیویوں کو جو اپنے شوہر کے حوالے پر دوسروں سے پر اپنا حکم چلاتی ہیں، ان کو بھی ہم تباہ و برباد کر کے رکھ دیں. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے. میں ایک بات یہاں بتانا چاہتا ہوں. مجھے بہت پہلے پاکستان کے اخبار میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا. اس اخبار میں یہ لکھا تھا کہ یہ بتائی کہ پاکستان میں رشوت ستانی بہت ہے، رشوت خوری بہت ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ رشوت بڑھنے کے اسباب کیا ہیں؟ ان کا جناب اس کے بڑھنے کے کئی اسباب ہیں، لیکن اس کا ایک مین سبب ہے. کہیں بھائی وہ تو بتائیے کون سا مین سبب ہے؟ اس نے یہ لکھا تھا کہ جو شوہر ملازم ہوتا ہے اس کی بیوی طرح طرح سے اپنے مطالبات کو لے کر آتی ہے، طرح طرح کی اس کی فرمائشیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی اس کی خواہشات ہوتی ہے. تو شوہر جو ملازم ہے اس کی تنخواہ تو بہت محدود ہوتی ہے، تو اپنی تنخواہ کے علاوہ وہ رشوت لیتا ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر خواتین کے میک اپ کے سامان میں اگر کمی آ جائے، یہ باقاعدہ سب باتیں ہیں. میں آپ سے بتاؤں بھائی ابو لہب کیوں رشوت لیتا تھا، کیوں وہاں سے چوری کرتا تھا؟ کیونکہ اس کی بیوی کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تھے. تو یہ بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مطالبات ہمارے شوہر پورے کریں، چاہے وہ تنخواہ سے پورا کریں، چاہے وہ رشوت لے کے پورا کریں. تو ایک بہت بڑا جو مین بنیادی جو وجہ ہے رشوت کی، وہ ہماری بیویاں ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں. اب دیکھیے یہاں دیکھیے، جو ایک پیون ہے، یونیورسٹی کا ایک پیون ہے، ایک ڈیلی ویجر ہے، اس کی تنخواہ بہت معمولی سی ہے. ایک میرا بیٹا 1.5-2 لاکھ کی گاڑی اسکول لے کے نہیں چلتا ہے، لیکن ان کے بچے 1.5-2 لاکھ کی گاڑیاں لے کے چلتے ہیں. یہ کہاں سے چلتے ہیں بھائی؟ اس کے پیچھے اگر آپ جائیں، اس کی تحقیق اگر آپ کریں تو ان کی نیتیں صاف نہیں ہے، یہ امانت دار نہیں ہے، یہ دیانت دار نہیں ہے. یہ طرح طرح سے یونیورسٹی کے مسائل میں خرد برد کرتے ہیں. تو اس پوری سورہ میں یہ پیغام یہ سورہ دینا چاہتی ہے کہ اے شوہرو، اے لوگو، اگر تمہاری بیوی ویسے ہی ہے جیسے ابو لہب کی بیوی ہے. یہ بالکل لیٹسٹ پیغام ہے. میں آپ سے بتاؤں بالکل لیٹسٹ پیغام ہے. دیکھیے آپ قرآن باسی نہیں ہے نا، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں قرآن رہتی دنیا تک کے لیے. دیکھیے پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے شوہرو، اے لوگو، اگر تمہاری بیوی تم سے رشوت لینے کی بات کرتی ہے، تم سے اپنے طرح طرح کے مطالبات کو منوانے کی بات کرتی ہے، طرح طرح کے جوڑوں کی پہننے کی بات کرتی ہے، تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم ابو لہب کی طرح چوری کر کے اپنی بیوی کے مطالبات کو پورا مت کرو. جو تمہاری تنخواہ ہے، جو تمہارے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں، انہی پیسوں میں دیانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اپنے گھر کو چلاؤ، اپنے بچوں کے مطالبات پہ جاؤ. آپ دیکھیے ذرا، باپ کی معمولی سی کی تنخواہ ہے، اس کے پاس موبائل 1 لاکھ کا اس کے ہاتھ میں، 2 لاکھ کی اسکوٹر پہ وہ چلتا ہے. اگر اس طریقے سے مطالبات تم پورا کرو گے جیسا کہ ابو لہب اپنی بیوی کے مطالبات کو پورا کرتا تھا، تو جو معاشرتی اقدار ہیں، معاشرتی اقدار ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائیں گے. میں تو بہت سے وزیروں کا نام لینا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ معاملہ بہت ہی نازک ہے، اگر میں یہاں پر لوں گا تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے، شاید کہ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا. لیکن آپ ہندوستان کے وزیروں کو دیکھیے، ہندوستان کے باہر کے وزیروں کو دیکھیے، ان کے بچے کس طریقے سے عیش کرتے ہیں، کس طریقے سے لمبی لمبی گاڑیوں میں پھرتے ہیں. تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم ابو لہب کی ذہنیت مت پیدا کرو، تم ابو لہب کی طرح کبر و غرور مت کرو. جو کبر و غرور کرتا ہے، کبھی کبھی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے دیتا ہے. اگر دنیا میں نہ بھی دو گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں چھونک دے گا. اور پھر یہ بات قرآن کریم آج کی عورتوں سے یہ کہنا چاہتا ہے، آج کی عورتوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہے کہ کیا تم جمیل کی طرح بننا چاہتی ہو؟ کیا تم ابو لہب کی بیوی کی طرح تم اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو؟
اگر تم اس طریقے کی زندگی بسر کرو گی تو یہ زندگی نہ قرآن کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور نہ قرآن کریم کی جو روایات ہیں اس روایات میں اس زندگی کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو اس پوری سورہ کا آپ تجزیہ کریں، اس پوری سورہ کا آپ جائزہ لیں، تو قرآن صرف اتنی سی بات بتانا چاہتا ہے کہ ایک بنیادی بات ہے کہ انسان کے اندر کبر نہیں ہونا چاہیے، انسان کے اندر جھکاؤ ہو۔ عبد کا مطلب یہ ہوتا کہ عبدیت ہو، یعنی پورے طریقے سے اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اور جب انسان اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا تو استکبار کا سوال نہیں اٹھتا، کبر و غرور کا سوال نہیں اٹھتا، اکڑنے کا اور سینہ تان کے چلنے کا سوال نہیں اٹھتا۔ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ آپ تفاسیر دیکھیں گے تو آپ اس کا ترجمہ یہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں پسند کرتا ہے جو غرور کرتا ہے اور جو شیخی بگاڑتا ہے، لیکن یہ ترجمہ نہیں اس کا درست ہے۔ مختار تو بیسیکلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں، شاید میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ گھوڑا کتنا بھی کمزور ہو، چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، گھوڑے کی صفت میں مزاج میں یہ چیز داخل ہے کہ کبھی وہ جھک کے نہیں چلتا ہے، ہمیشہ سینہ چاند کے گھوڑا چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے تو وہ تو سینہ اس لیے تان کے چلتا ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ تو تمہارے پاس تو عقل ہے، اللہ نے تم کو شعور دیا ہے، معرفت سے اللہ نے تم کو نوازا ہے، تو علم کے باوجود، معرفت سے لیس ہونے کے باوجود اگر کوئی اکڑ کے چلتا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں تو زمین پر پیروں کو پٹک کر چلتے ہیں، تو اللہ کو یہ سارے آداب پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ آداب پسند ہے جس میں تورع ہو، جس میں جھکاؤ ہو، جس میں انقیاد ہو اللہ کی طرف۔ سمجھا آپ نے؟ ہر طرف ہر وقت تصور آخرت ہو، اور جب تصور آخرت ہوگا تو جھکاؤ لازمی ہے۔ تو اس سورہ کے حوالے سے صرف اتنا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابو لہب بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ابو لہب کی طرح متکبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی طرح ہمیں قوت دیا ہے، ابو لہب کی طرح ہمیں اقتدار دیا ہے، اللہ نے ہمیں ثروت مند ابو لہب کی طرح بنایا ہے، تو ہم ابو لہب کی چال کو، اس کی خصلتوں کو اپنے اندر نہ لے آئیں۔ اور اسی طریقے سے دوبارہ یہ بات کہی گئی کہ ابو لہب کی بیوی کے اندر بھی بری خصلتیں تھیں، وہ انسانیت سے، انسانی اقدار سے کوسوں دور تھی۔ تو یہ عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ابو لہب کی بیوی کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کے اندر بھی ایک طریقے سے جھکاؤ ہو اپنے معبود کے لیے اور معبود کی مخلوق کے لیے۔ بھائی قرآن حدیث میں آیا ہوا ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت فیض رسانی کا کام نہیں کرتی ہے تو گویا وہ ابو لہب کی بیوی کی طرح ہے۔ اگر کوئی عورت، کوئی خاتون عورتوں کے لیے بچھتی نہیں ہے، عورتوں کے وقار کو ملحوظ نہیں رکھتی ہے، تو گویا وہ آج کے عہد میں ام جمیل ہے، آج کے عہد میں وہ ابو لہب کی بیوی ہے۔ تو میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اس درخواست کے ساتھ، اس التماس کے ساتھ کہ اگر ہم استکبار کو چھوڑ دیں تو ہم دنیا کے سارے امراض سے، ساری برائیوں سے، ساری سیئات سے بچ سکتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کبر چھپ چھپ کر آتا ہے، کبر چھپ چھپ کر آتا ہے۔ تو کبر سے بچنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں متکبر ہو گیا ہوں، جس کو آپ خود احتسابی کہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، کہ ہر وقت اپنا جائزہ لیجیے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ کہیں ہمارے کسی جملے میں، کہیں کسی ہمارے خطاب میں، ہمارے درس قرآن میں کہیں کبر و غرور تو نہیں آ رہا ہے،
اس کا جائزہ لیجئے اور کبر سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے. میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے پنکھا